نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ المؤمن کی آیت انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ حضور علیہ السلام فاتح مکہ بنے، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچ گئے، فرعون ہلاک ہو گیا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی مدد آ گئی، لیکن کتنے انبیاء علیہ السلام شہید ہو گئے اور کتنے ایمان والے جیلوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے جنازے تک جیلوں سے اٹھتے ہیں، تو ان کی مدد کا کیا معنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اہل علم نے کئی باتیں سمجھائی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں نصر کا معنی جو ہے، نصرہ کا معنی ہے انتصار اور انتقام۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایمان والوں کا اور نبیوں کو بدلہ لیتے ہیں۔ جب کوئی ظالم کسی مومن یا کسی نبی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس ظلم کا بدلہ ان ظالموں کو دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھے، کسی قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے، بلکہ ایک دوسرے کے آپس میں نہیں لڑیں گے، بلکہ مل کر اپنے دشمنوں سے لڑیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اب کسی تیسری قبیلہ نے جس سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا ان پر حملہ کر دیا، ان کے کچھ لوگ مار دیے۔ اب جو لوگ مار دیے یہ ان کے ذمہ تھا کہ ان کی مدد کریں۔ اب ان کی مدد یہ تو ہو نہیں سکتی کہ جو بندے قتل ہو گئے ہیں یا جو بندے ان کو دوبارہ زندہ کر دی جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ان سے بدلہ لے کر دیں گے۔ اب یہ قبیلہ ان سے بدلہ لے کر دے گا، یہی معنی ہے مدد اور نصرت کا۔ اس کو اور آسان سمجھے، کوئی بندہ قتل ہو جائے، اس پر اس کا بیٹا رو رہا ہے کہ میرا باپ قتل ہو گیا، بیٹی رو رہی ہے میرا باپ قتل ہو گیا، بیوی رو رہی ہے کہ میرا شوہر قتل ہو گیا، ماں رو رہی ہے، تو اس مقتول کے ورثہ کی مدد یہ ہے کہ قاتل کو سزا دو، قاتل کو سزا دلواؤ۔ اب یہ وارث کہیں گے کس نے ہمیں بدلہ دلوایا ہے، اسی کو مدد کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں لننصر رسلنا سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، یعنی مومن اور نبی کا جو مخالف ہے وہ طاقت میں غالب بھی آ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، لیکن دلیل کے درجے میں نبی اور مومن پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دلیل جو ہے ان کی بات پر جو دلیل ہوتی ہے اس جیسی دلیل دوسرے کے پاس نہیں ہوتی۔ قوت دلیل سے اللہ کہتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اور وہ تھوڑے ہو کر بھی زیادہ نظر آتے ہیں، کم ہو کر بھی غالب نظر آتے ہیں، لیکن غالب بھی دلیل ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اس سے کچھ آگے چل کر آیت ہے فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ یہاں پھر ایک معنی سمجھیں جو قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، اور آپ اللہ سے معافی مانگیں اپنے ان معاملات کی جو آپ کے شان کے لائق نہیں تھے، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف کرتے رہیں۔ اب اس آیت میں جو لفظ بولا گیا ہے ضم بولا گیا، ضم۔ اب ضم کی نسبت نبی کی طرف ہے، اور ضم عام طور پہ گناہ کو کہتے ہیں۔ اب یہاں ضم کا لفظ ہے جس کا معنی عام طور پہ گناہ ہے، اور اس کی نسبت نبی کی طرف ہے واستغفر لذنبک۔ اب یوں ترجمہ کرنا کہ آپ اپنے گناہ سے توبہ کریں تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ پہلے بھی بتایا ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، ہر زبان کے اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ تو ذنب ایک لفظ ہے، جب اس کی نسبت نبی کی طرف ہو جائے گی تو اس کا معنی الگ ہوگا، جب اس کی نسبت کسی امتی کی طرف ہوگی تو اس کا معنی اور ہوگا۔ دونوں جگہ معنی ایک نہیں ہوگا، نوعیت بدل جائے گی۔ دیکھیے جس طرح ایک لفظ محبت ہے، اس کی نسبت ماں کی طرف ہو تو معنی اور ہے، بیوی کی طرف ہو تو معنی اور ہے، بیٹی کی طرف ہو تو معنی اور ہے، بہن کی طرف ہو۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں تو ایسی لفظ ضم کو کیوں نہیں سمجھتے؟ جب اس کی نسبت نبی کی طرف ہوگی تو معنی اور بدل جائے گا، جب اس کی نسبت کسی امتی کی طرف ہوگی تو معنی اس کا الگ ہو جائے گا۔
تو یہ بات جب تک ذہن میں نہیں رکھیں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا معنی اب یہ نہیں جیسے امتی گناہ کرتا ہے ایسے ہی نبی بھی گناہ کرتا ہے، والعیاذ باللہ، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ معنی یہاں معنی اور ہے اور وہاں معنی اور ہے۔ پہلے ایک مثال سمجھیں، پھر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مہمان آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دودھ پینا ہے اور شیشے کے گلاس میں چاہیے۔ اب استاد نے بچے کو گھر بھیجا کہ جاؤ دودھ لے آؤ۔ وہ دودھ لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں بچے کو ٹھوکر لگی، وہ گر گیا، گلاس بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا۔ اب بچہ کہتا ہے استاد جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور استاد کہتا ہے تم نے کون سا جان بوجھ کر یہ توڑا ہے؟ وہ کہتا نہیں استاد جی آپ بے شک جو مرضی کہیں پھر بھی میری غلطی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہتا جاؤ جاؤ جا کے پڑھو۔ اب استاد جو ہے اس کو کہہ رہا استاد جی معاف کر دیں، یہ کہتا بیٹا جاؤ تمہاری غلطی ہی نہیں ہے۔ وہ پھر کہتا استاد جی معاف کر دیں، وہ کہتا تیری غلطی ہی نہیں ہے۔ اب مہمان آپ سے کہتا ہے کہ اس کی غلطی تو نہیں ہے، بے شک اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ بچہ بڑا حساس ہے، حساس قسم کا ہے۔ جب تک آپ زبان سے نہیں کہیں گے نا کہ میں نے معاف کر دیا تو اسے اطمینان نہیں ہوگا۔ تو آپ زبان سے کہہ دیں جب وہ معافی مانگ رہا ہے تو استاد نے کہا جا بیٹا میں نے معاف کیا، جا کے پڑھو۔ اب وہ بچہ خوش ہو گیا کہ استاد نے معاف کر دیا۔ اسی طرح ایک کام پیغمبر کرتا ہے، اللہ کے نبی کرتا ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے مکہ مارا، وہ مر گیا۔ اب مکے سے تو کوئی نہیں مرتا، اور نہ ہی یہاں اس کو مارنے کا کوئی ارادہ تھا، وہ مکے سے مر گیا، جان بوجھ کر نہیں مارا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے مکہ مارا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے تو غلطی ہوئی نہیں ہے، اس کو غلطی تو کہتے ہی نہیں ہے، وہ تو اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی اس لفظ کو نقل کرتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن جس کو آپ گناہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ بھی معاف کر دیا ہے، نہیں یہ گناہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ ہو گیا ہے معاف کر دیں، چلو ہم نے معاف کر دیا۔ تو یہاں ذنب ایک ہی لفظ ہے، اس کی نسبت جب اللہ کے نبی کی طرف ہوگی تو معنی اور ہوگا، اور اس سے مراد وہ گناہ نہیں ہوتا جو گناہ امتی کرتا ہے۔ جب اس کی نسبت امت کی طرف ہوگی تو اس کا معنی گناہ ہوگا اور اس کا معنی اور ہوگا، دونوں میں فرق ہے۔ آگے چل کر سورۃ فتح کے اندر بھی یہ آیت آئے گی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اب یہاں بھی ذنب کا معنی ہے۔ اور ایسے ہی سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، وہاں بھی استغفار کرنے کا لفظ ہے، تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے میں سمجھا بھی چکا ہوں۔ ذنب کا معنی گناہ کریں تو آیت میں جوڑی پیدا نہیں ہوتا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب اگر ذنب کا معنی گناہ کریں تو آیت کا ترجمہ ہی نہیں بنتا، اور معنی یہ کریں کہ ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دیں، یہ تو بے معنی ہے، یہ تو کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ فتح سے گناہ کی معافی کا کیا تعلق ہے؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ بدلہ لیں، ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ ریاست قائم کریں، ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ کو عزت ملے، ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ اسلام غالب آ جائے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو فتح دی تاکہ گناہ معاف ہوں، تو فتح اور گناہوں کی معافی کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے معنی ایسا کرنا ہوگا جس کو معنی بنتا بھی ہو۔ اس کو مثال کے طور پہ سمجھ لیتے ہیں، ہمارے ہاں تو زندگی ہوگی الیکشن ہی ہوتے رہتے ہیں۔ الیکشن ہوا کسی علاقے میں، ایک کافر امیدوار ہے، ایک مسلمان، دونوں میں مقابلہ ہے۔ مسلمان امیدوار جو ہے وہ جیت گیا، آپ اس کے پاس مٹھائی لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو، آپ کے گناہ معاف ہو گئے کیونکہ آپ جیت گئے۔ تو سارے کہیں گے یار عجیب آدمی ہے، بھائی وہ جیت گیا ہے، اس سے گناہوں کی معافی کا کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں ذنب کا معنی گناہ ہے ہی نہیں، یہاں لیغفر یہ غفران سے ہے جس کا معنی ہے ڈھانپ لینا۔ یہاں ذنب سے مراد الزام ہے، اور الزام آدمی کسی کے سامنے نہیں لگاتا بلکہ ہمیشہ پس پشت لگاتا ہے۔
ضم عربی میں دم کو بھی کہتے ہیں، جانور کی دم کو بھی عربی زبان میں ضم کہا جاتا ہے، اور الزام بھی چونکہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے لگایا جاتا ہے اس لیے اس کو بھی ضم کہتے ہیں۔ اب اس سب آیت کا معنی یہ ہوگا، اے محبوب یہ جو الزامات آپ پر لگتے تھے تو ہم نے سارے الزامات آپ کو فتح دے کر ڈھانپ دیے۔ اب امید ہے یہ بات واضح ہو گئی۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا سورۃ اذا جاء نصر اللہ میں یہ لوگ آپ کے مخالف تھے اس لیے الزام لگاتے تھے، لیکن اب آپ کے غلام بن جائیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب یہ لوگ الزام نہیں لگائیں گے، ہم نے فتح کے بعد سارے الزام ڈھانپ دیے ہیں۔ تو جیسے بس اس کو سمجھیں، اور امید ہے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہاں یہ دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر اخلاق کی بات بھی ہے کہ لوگوں نے جو ہے آپ کے وہ ساری باتیں جو پہلے کہتے تھے، فتح مکہ کے بعد وہ ساری باتیں جو ہے وہ ختم ہو گئی حضور علیہ السلام۔ ایک بات یہاں درمیان میں اور بھی آ گئی ہے کہ اخلاق کی بات عام طور پہ کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن انسان کے اخلاق کب دیکھے جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق مدینہ منورہ میں تھے وہی اخلاق مکہ میں تھے۔ یہ نہیں ہے کہ مکہ میں اخلاق نہیں تھے یا کم تھے، مدینہ میں جا کر زیادہ ہو گئے، لیکن جب آپ مکہ میں تھے اس وقت آپ کے راہ میں کانٹے بھی بچھائے جاتے تھے، اوجھنیں بھی ڈالی جاتی تھی، قتل کے منصوبے بھی بنائے جاتے تھے، لیکن جب آپ فاتح بن کر آئے اب لوگوں نے کہا کہ محمد بڑے اخلاق والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اخلاق تو پہلے بھی تھا، جب مکہ میں تھے اس وقت بھی، مکی زندگی میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو مکی زندگی میں لوگ آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا یا معاف کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بدلہ نہیں لیا، معاف کیا، لیکن فاتح بن کر آئے تو مخالفین کو معاف کیا یا بدلہ لیا؟ یہاں بھی معاف کیا۔ تو ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث یا کتاب نہیں ہے جس میں یہ ہو کسی بڑے سے بڑے کافر اسکالر کا جملہ بھی کہ جس نے یہ لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اخلاق والے تھے، کیونکہ جب آپ علیہ السلام پر مکہ والے ظلم کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے میں نے معاف کیا۔ ایسا نہیں ملے گا، بلکہ اخلاق کب بتائے گئے؟ جب آپ فاتح بن گئے، آپ علیہ السلام نے میں نے معاف کیا۔ اس کی وجہ جب بدلہ لینے کا وقت ہو، بدلہ لینے کی طاقت ہو، پھر وہ بندہ کہے میں نے معاف کر دیا، اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑے اخلاق والا ہے۔ جب طاقت ہی نہ ہو، بدلہ لینے پر بندہ قادر ہی نہ ہو، تو پھر کوئی کہے میں نے معاف کر دیا تو لوگ اس کو اخلاق نہیں کہتے، لوگ اس بندے کا الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اخلاق حاکم کے دیکھے جاتے ہیں، محکوم کے نہیں دیکھے جاتے۔ محکوم بن کر خوش اخلاق بننا یہ تو آسان ہے، اور جو ہے حاکم بن کر خوش اخلاق رہنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے جب بندے کے پاس عہدہ بھی ہو، اس کے پاس جو ہے کچھ کہنے کی ہمت بھی ہو، بدلہ بھی لے سکتا ہو، کچھ بھی کر سکتا ہو، پھر اگر وہ یہ انداز اختیار کرے گا عمدہ تو پھر کہا جائے گا یہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ کوئی فقیر کو نہیں کہتا بڑے اچھے اخلاق والا ہے، کسی بادشاہ کو، ڈی سی کو، ایس پی کو، گورنر کو، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے اخلاق والا ہے۔ تو اس لیے اخلاق جو ہے ہر حال کے اندر بندے کو اپنانے چاہیے، اور خصوصاً جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بڑا کر دے، علم کے اعتبار سے بڑا کر دے، مال کے اعتبار سے بڑا کر دے، عہدے کے اعتبار سے بڑا کر دے، تو پھر اس کو اپنے اخلاق کی اور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔